الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے سامنے رمضان کا عنوان چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے اس رمضان کی صحیح قدردانی نہیں کی تو پھر یقیناً ہم دنیا میں بھی ہلاکت اور آخرت میں بھی ہلاکت ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، کہنے کے لیے دل گھبراتا ہے لیکن کہنا ہی پڑے گا تاکہ ہم سب کو عبرت حاصل ہو، ہمارے دلوں میں اللہ کا اور اس کے نبی کی تھوڑی بھی اگر محبت ہوگی تو اس حدیث کے ذریعے سے ہم اگلے رمضان کی صحیح قدردانی کرنے والے بنیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بد دعا کی کہ اے اللہ کے نبی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ یہاں پر اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 بد دعائیں کیے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور جب میرے اور آپ کے آقا منبر پر چڑھ رہے تھے تو جو حسب معمول ہے، حسب معمول کے علاوہ کچھ نیا عمل اللہ کے نبی نے کیا۔ پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، اور اس کے بعد حمد و صلاۃ ہوئی، اللہ کے نبی اپنا خطبہ پورا کیے۔ اور جب نیچے اترے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم نے کبھی آپ کو اس طرح کہتے ہوئے نہیں سنا، یہ نیا عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ بد دعائیں کی۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ اگر تمہارے سامنے میرا نام آئے اور تم مجھ پر درود نہ پڑھو تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تم آمین کہو، تو اس لیے میں نے آمین کہا۔ اور دوسری بد دعا یہ تھی کہ ماں باپ دونوں اگر کسی کو زندگی میں ملے یا کوئی ایک زندگی کے اندر خدمت کے لیے ملے اور وہ اولاد ان کی خدمت کر کر ان کی دل کی دعائیں نہ لے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسری جو بد دعا تھی جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کی مہر لگا دی۔ اول تو ایک مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کافی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا کر اس کی تاکید میں اضافہ کر دیا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروائے تو اس کے ہلاک ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سلف صالحین جب قیامت کا دن اللہ رب العزت کے سامنے بڑے بڑے اعمال پیش کریں گے، کوئی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پیش کرے گا، کوئی زندگی کی اتنی عبادتیں پیش کرے گا، جیسے آپ نے سنا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 پر 3 قرآن پورا کرتے تھے، اور کوئی عشاء کے بعد تراویح شروع ہوتی تو سحری تک جو ہے ان کی تراویح چلتی رہتی۔ اس طرح اپنے زندگی کے اعمال وہ پیش کریں گے، اس وقت ہمیں ندامت ہوگی، کاش ہمارے عمل اس قابل ہوں کہ ہم اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے رمضان المبارک کے روزے، اس کی تلاوت اور اس کی عبادت پیش کر سکیں اور کہیں کہ یا اللہ ہم کمزور تھے، 11 ماہ سستی کا شکار رہے، کچھ نہ کر سکے، ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس میں ہم نے تیری رضا کے لیے پوری کوشش کی، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔
کم سے کم 1 مہینہ اگر ہم تھوڑی سی اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ میری قسمت سے الہی پائے رنگ قبول پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے، تو کم سے کم 1 مہینہ اگر ہم اس کو صحیح اس کی ہم قدردانی کر لیں گے تو انشاءاللہ نجات پا جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے ایک بوڑھی عورت دھاگے کی جو ہے چھوٹا سا گھٹا لے کر چل پڑی۔ کسی نے پوچھا کہ اماں تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا اماں ان کو خریدنے کے لیے تو بڑے بڑے امیر آئے ہوئے ہیں، وقت کے بڑے بڑے نواب آئے ہوئے ہیں، عمرہ آئے ہوئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو تم کیسے خرید سکو گی؟ کہنے لگی میرا دل بھی جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میں خرید تو نہیں سکوں گی، لیکن میرے دل میں ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کون سی بات؟ کہنے لگی کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کہیں گے کہ میرے یوسف کے خریدنے والے کہاں ہیں، تو میں بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو سکوں گی۔ اسی طرح میرے دوستو بھائیوں، جب اللہ جل شانہ کے سامنے ہمارے سلف صالحین، ہمارے بزرگان دین اپنی زندگی کی اتنی عبادتیں پیش کریں گے تو ہم زندگی کا 1 مہینہ ہی پیش کر دے کہ یا اللہ اور کچھ نہ کر سکے، 1 مہینے کی کوشش ہم نے کی ہے تو اسی کو قبول فرما لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ وہ آگ 40 دن تک جلتی رہی، کوئی آدمی قریب نہیں جا سکا تھا۔ اس وقت ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لے کر اس آگ کے اوپر ڈالتا تھا۔ کسی دوسرے پرندے نے اس سے کہا کہ بھائی تیرے اس پانی ڈالنے سے آگ تو نہیں بجھ سکے گی؟ کہنے لگا یہ تو میں بھی جانتا ہوں آگ نہیں بجھ سکے گی، لیکن میں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دوستی کا حق ادا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ہیں کہ پرندے بھی حالانکہ وہ نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پر بوڑھی یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں سکتی لیکن کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح ہم اللہ والوں کے اعمال تک پہنچ تو نہیں سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، جانتے تو ہم سب ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، کوششیں بہت تھوڑی ہیں، لیکن دامن پھیلانے والی بات ہے۔ ہم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگتے ہوئے گزار دیں۔ کسی دنیا دار کا دروازہ کوئی آدمی 1 مہینہ کھٹکھٹاتا رہے تو وہ دنیا دار بھی دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہم تو رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے جب ہم پورے خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو یقیناً اس کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لائے گی۔ ہماری نجات کا دار و مدار تو محبوب حقیقی کی ایک نگاہ بلکہ نیم نگاہ پر موقوف ہے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے خصوصی حصہ نصیب فرمائیں۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ رمضان بہت ہی قیمتی رمضان ہے، ہم اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، ہم اس کے اندر خوب عبادت کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رمضان کا آدھا حصہ تقریباً گزر چکا ہے، اب بس آدھا باقی ہے۔ آئندہ زندگی میں پتہ نہیں ہمارے زندگی میں کتنے رمضان آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ ہم اس رمضان میں خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب تلاوت کریں، اپنے جسم کو تھکائیں، اپنے آنکھ کو نیند کے لیے ترسائیں اور کچھ نہ کچھ کریں کہ یا اللہ ہم اس رمضان میں آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی تلاوت کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، یہ کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی
اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پریشان حال لوگوں کے پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں۔ اور اللہ نے جن کو اولاد عطا فرمائی ہے وہ اولاد ماں باپ کی خدمت گزار بنے اور ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک اللہ بنائے، اور ماں باپ بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے ان کو دین کے کاموں میں حصہ لینے والے، اللہ کے دین کے مددگار بننے والے بنائیں۔ اللہ ہم سب کو ہماری کمائیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، اور اگلا جو رمضان ہے اس کی ہم صحیح خدمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہم صحیح قدردانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔